اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اس رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یوم الجمعہ کے لیے سب ویکفیلڈ میں اکٹھے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک فکر پیدا کریں، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئیں. ذرا سوچیں کہ کتنی جلدی سے یہ سال جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے. تقریباً 14 دن باقی ہیں اور ہم سب نئے سال میں داخل ہو جائیں گے. اتنی تیزی سے یہ سال گزرا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے یہ تو فکر کریں، یہ تو سوچیں کہ یہ جو 11 مہینے گزر گئے ہیں، کیا ان 11 مہینوں میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہوا ہے؟ یا اس انداز سے بھی سوچیں کہ 11 مہینوں میں ہم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں جن سے اللہ عز و جل ہم سے راضی ہوا ہے. یہ دیکھیں وقت جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکتا، تیزی سے یہ وقت چلتا جا رہا ہے. ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں، اور وہ فکر ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی الہی لے کر آئیں. اور کیسے تقوی الہی لے کر آئیں گے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، یا جس طرح سے آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، کیا ہم اس انداز سے اس زندگی کو جی رہے ہیں؟ یا کیا ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ اور منٹ اور ہر ایک گھنٹہ ہم اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ جب تک فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے اندر، اپنی فیملیز کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں ہم تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے. چونکہ جو تبلیغ ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اپنے بچوں کو تربیت دیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ اللہ عز و جل کے وہ ہادی اور رہبر ہیں کہ جن کی زندگی ایک لمحہ ان کی زندگی کا اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. یعنی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کو راضی کریں، ہم اس رب کے رسول کو راضی کریں، اور ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی راضی کریں. This life should be about learning from اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. آل محمد سے سیکھیں. ایک مرتبہ تاجدار مدینہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی پوچھتے ہیں اپنے اصحاب سے مسجد نبوی میں، پوچھتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا وہ عمل ہے جس سے انسان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں سرکار کہ ایسا کام کون سا ہے جس کو انسان اگر بجا لائے تو اس کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ کسی نے جواب دیا نماز، رسول نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا زکوٰۃ، رسول نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا روزے رکھنا ماہ سیام میں یا ویسے روزے رکھنا، رسول نے فرمایا نہیں۔ کسی نے فرمایا حج کرنا، رسول نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا جہاد، نبی نے فرمایا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں میرے صحابیوں یہ تمام جو اعمال جو کام آپ نے گنوائے ہیں سب بہترین عمل ہیں، مگر جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان قوی ہو جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر انسان کسی سے دوستی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر انسان کسی کے خلاف ہو جائے تو فقط اور فقط رضائے ربی کے لیے۔ یعنی ہر ایک عمل جب انسان بجا لاتا ہے تو جب تک وہ یہ نیت نہ کرے کہ یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے، یہ قربتاً اللہ نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاؤنڈیشن بتا رہے ہیں، یعنی اگر کسی سے دوستی کریں تو اللہ کے لیے، اگر کسی کے خلاف اگر آپ ہو جائیں تو فقط اور فقط اس رب کی رضا کے لیے۔ یعنی اگر اس میں اضافہ کر کے یہ آپ کو سمجھاؤں کہ اپنی انا کے لیے کوئی کام نہ کرے، فقط اور فقط اس رب کی رضا کے، یہ زندگی اس رب کی رضا پر مبنی ہے۔ وہ اگر رب ہم سے راضی ہو جائے تو یہ زندگی بہترین زندگی ہے، اگر وہ رب ہم سے ناراض ہو جائے تو یہ زندگی بے شک ہم ہزاروں سال بھی جئیں تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ رہے ہیں۔ ہر ایک عمل، ہر ایک نبی کا، ہر ایک وصی کا لوگوں کو یہ یاد کرواتا تھا کہ ہر ایک عمل اس خدا کی رضا کے لیے کرے۔ یہ زندگی دیکھیں، میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں تیزی سے گزر جائے گی، تیزی سے ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ ایام جو ہیں یہ ایام غم ہیں۔ یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں ان کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ یہ اس رسول کی بیٹی کے ساتھ منسوب ہو چکے ہیں یہ ایام، جس رسول کی بیٹی ہر ایک لمحہ اپنی زندگی کا انسانوں کی، انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کرتی رہی۔ ہر ایک لمحہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا انسانیت کی خدمت کے لیے تھا، علم کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا سلمان کیا تمہیں پتہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت 100 مقامات پر تمہاری مدد فرمائے گی۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے یہ کہ جو ابھی تک مقام زہرا نہیں سمجھے، اس حدیث سے سمجھو کہ تاجدار مدینہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے سلمان، میری بیٹی زہرا فاطمۃ الزہرا کی محبت 100 مقامات پر تمہاری مدد فرمائے گی۔
سب سے پہلے، اور ساتھ میں نبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سب سے احسان ہے، جو سب سے ایزی ہیں۔ سب سے پہلے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہے، جب اس کا آخری وقت آئے گا تو اس وقت یہ محبت اس کے کام آئے گی۔ یعنی ہمارے نزدیک اگر انسان کسی سے پوچھے کہ سب سے مشکل وقت انسان پر موت کا وقت ہے، اس وقت انسان اس دنیا سے ایمان کی حالت سے بھی جا سکتا ہے یا کفر کی حالت سے بھی رخصت ہو سکتا ہے۔ سب سے مشکل وقت ہے وہ آخری لمحہ اس دنیا پر۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، اے سلمان، جس کے دل میں میری بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہے، سب سے پہلا جو ایزی مقام ہے وہ ہے موت کا وقت۔ اس وقت وہ اس کے کام آئے گی۔ دوسرا وقت، دوسری سچویشن جہاں جناب زہرا کی محبت آپ کے کام آئے گی وہ یہ ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس وقت جناب زہرا کی جو محبت، جو حیا آپ نے اپنے دل میں رکھا ہے، وہ اس وقت نور بن کے آپ کی قبر میں آئے گا۔ یعنی جہاں ہر ایک شخص کی قبر اندھیری ہوگی، جس شخص کے دل میں زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہے، اس کی قبر نور سے روشن ہو جائے گی۔ اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت جناب سیدہ کی محبت اس کے کام آئے گی۔ اور چوتھا مقام وہ ہے کہ جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا، جہاں ہر کوئی کسی کا آسرا ڈھونڈ رہا ہوگا، روز محشر جناب زہرا کی محبت اس کے کام آئے گی۔ اور پھر تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پلِ صراط سے گزرے گا، اس وقت جناب زہرا کی محبت اس کے کام آئے گی۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر میں جب فیصلہ ہوگا کہ یہ جو شخص ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، جو آخری فیصلہ اللہ عز و جل سنائیں گے، اس وقت جناب زہرا کی محبت اس کے کام آئے گی۔ یعنی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے جناب سیدہ کا۔ مگر روتے اس بات پر ہے عزادارو کہ ہر مقام پر نبی نے یہ بتایا یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ روایت کے جملے ہیں کہ 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے۔ منظر ذرا سوچیں، اپنے ذہن میں وہ منظر لے کر آئیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، ہر کوئی مسلم اس وقت مسجد کی طرف رخ کرتا تھا کہ ہم مسجد پہنچیں۔ مگر یہ عمل دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کس انداز میں وہ عظمت سیدہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تاجدار مدینہ مسجد سے جناب زہرا کے دروازے پر آتے، جناب زہرا کے دروازے پر آ کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور سلام پیش کرتے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا یہ کرتے، میرے اللہ یہ میری وہ اہل البیت ہے جو ان سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی کرے گا تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ مگر قربان جاؤں میں تاجدار مدینہ پر، یہ عمل تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس دروازے کی عظمت کیا ہے، یہ عمل تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس دروازے کا مقام کیا ہے۔ مگر افسوس ایک رات وہ بھی آئی کہ مسلمان آگ لے کر اس دروازے پر آئے، دروازے کو آگ لگی، جلتا ہوا دروازہ، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے رسول کی وہ بیٹی رو کر فرماتی ہے
کو اللہ عز و جل آپ کو غم سیدہ سلام اللہ علیہ کے سوا کوئی غم نہ دے. اللہ اس یوم الجمعہ کے دن آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اللہ بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے سے تو سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے. اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عنایت فرمائے. اللہ عز و جل آپ سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرمائے. مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.